بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کا بنیادی تعارف، قرآن کہاں سے آئی اور کس نے لکھی؟ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اکثر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی، خاص طور سے ہمارے غیر مسلم اور خود مسلم بھائیوں میں، قرآن کیا ہے، اسے کس نے لکھی اور کب نازل ہوا؟ تو آئیے اس کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی فرمایا ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہم نے نزول ریویل کیا۔ اب رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا، اس کے تعلق سے سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کے بارے میں بخاری کی روایت میں بے شمار قرآن سے متعلق احادیث آتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن میں خود گواہی دیتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول ہونے سے پہلے نہ کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔ اگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا تو کافر کہتے کہ نبی نے خود قرآن بنا لیا۔ تو یہ بات واضح تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ جتنی تاریخی حوالے ملتے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب کبھی حکم دیتا تب جبرائیل علیہ السلام آیتیں لے کر میرے پاس آتے۔ آج اکثر ہم کو ایک غلط فہمی ہے کہ قرآن 30 پاروں میں نازل ہوا۔ یاد رکھو، پارہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ عربی میں پا نہیں آتا، یہ اردو اور فارسی لفظ ہے۔ تو جو 114 سورے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں الگ الگ موقع پر تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے نازل فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ پر آیتیں نازل کرتے، آپ کو یاد کرواتے، جس کے بارے میں قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، اس کی تلاوت میں جلد بازی سے اپنی زبان مت پھیری، ہم آپ کو اس کی قرات کرائیں گے، اس کے معنی سمجھائیں گے اور اسے جمع کر کے آپ کو دے دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں سکھاتے۔ پھر ایک رمضان سے اگلے سال کے رمضان تک جتنا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتا، اتنا پورا حصہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے بار بار سنتے تاکہ حفظ اچھا ہو جائے۔ قرآن کا جتنا حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا اتنا آپ صحابہ کو کہتے۔ صحابہ ان کے زمانے میں جو بھی کچھ چیز لکھنے کی ہوا کرتی تھی وہ ان پر وہ آیتیں لکھ لیتے تھے، جیسے پتھر پر، کھجور کے درختوں کے پتوں پر، جس طرح بھی لکھ سکتے تھے وہ لکھ لیتے تھے اور اپنے گھروں میں محفوظ رکھ دیتے تھے۔ اس طرح الگ الگ موقعوں پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصتی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت میں مسیلمہ کذاب نام کا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کذاب سے جہاد کیا۔ اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، اگر حفاظ اس طرح ختم ہو جائیں گے تو قرآن الگ الگ گھروں میں الگ الگ حصوں میں رکھے ہوئے ہیں، اسے سمجھنے میں لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی، لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ سب سے کہیے جو بھی قرآن کا حصہ انہوں نے لکھا تھا وہ پورا لائیں، ہم حفاظ قرآن کو بٹھائیں گے، پورے اوراق کو ترتیب سے جمع کریں گے اور جمع کر کے ایک جگہ سی دیں گے۔ لہٰذا ویسے ہی کیا گیا۔ ایک نسخہ بنایا گیا جو پہلی مرتبہ قرآن نے کتاب کی شکل لی
اور اس کو رکھا گیا۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، پھر بعد میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس نسخے کو لایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رکھ دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلام عرب سے باہر بھی پھیل رہا تھا، ایران، انڈونیشیا، افریقہ، اسی طرح بھارت تک پھیل رہا تھا۔ اس دوران جو غیر عربی لوگ تھے، چونکہ عرب ان کی مادری زبان نہیں تھی، لہٰذا قرات کرنے میں غلطی کر رہے تھے اور اپنے قرات کے حساب سے جیسا چاہ رہے تھے لکھ رہے تھے۔ لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ قرآن کو الگ الگ طریقے سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے کہا کہ جس کے پاس بھی لکھا ہوا قرآن ہے وہ سب لایا جائے۔ سارے نئے لکھے قرآن کے نسخے لائے گئے۔ ان سارے نسخوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ آگ لگانے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک تھا کہ کہیں اگر قرآن لکھی ہوئی ہے تو اسے پھاڑو مت، بلکہ دفن کر دو یا اسے آگ لگا دو۔ لہٰذا ان تمام نسخوں کو جلا دیا گیا اور پھر وہ پہلا نسخہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر بنایا گیا تھا، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لا کر صحابہ سے کہہ کر اس نسخے کی 7 کاپی بنائی گئی۔ کیونکہ آپ کی خلافت میں اسلامی حکومت کے 7 راج ہیں، ہر راج کا ایک گورنر تھا، لہٰذا ہر راج کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کی سیل منگوا کر ایک اوریجنل کاپی روانہ کر دی۔ آج دنیا میں ہم جتنے بھی قرآن کے نسخے دیکھتے ہیں اسی قرآن مجید کی کاپی سے بنے، لیکن اس پر زیر زبر نہیں تھے۔ قرآن مجید کی ان 7 کاپیوں میں زیر زبر نہیں تھا کیونکہ وہ عربیوں کی مادری زبان تھی، جیسے کہ اردو ہمارے لیے بالکل عام زبان ہے، لہٰذا ہمیں بھی اردو پر زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ایک صحابی حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ غیر عربوں کو مشکل ہو رہی بنا زیر زبر کے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو تجویز ہے اس کے حساب سے زیر زبر لگائے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے زیر زبر لگوائے اور پھر وہ کاپیاں بھی مشہور ہو گئیں۔ لیکن جو تجویز اور قرات ہیں یہ بالکل اسی سے ہو ملتے جلتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے۔ الحمدللہ یہ قرآن دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں 4 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کا بزرگ بھی پورا حفظ کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہدایتیں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی فرمایا اور کہا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ لوگ سکون کی تلاش میں قرآن کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ ہم تمام کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین۔